نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کافی درسوں میں ہم جملے فعلیہ کے تعلق سے پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے ڈفرنٹ ٹینسز یعنی فعل ماضی، پھر اس کے بعد مضارع یعنی کہ حال اور مستقبل، تینوں سینٹنسز، تینوں طرح کے ٹینسز ہم پڑھ لیے ہیں، پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس، اور اس کی ہم نے گردانیں دیکھی کہ کس طرح سے یہ صیغے بنائے جاتے ہیں، کس طرح ان کی گردانیں بنائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے تھے اب تک، یہ جملے خبریہ کہلاتے ہیں، یعنی کہ یہ پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اینڈ فیوچر ٹینس، یہ سینٹنسز پڑھنے سے ہمیں جو ہے انفارمیشن حاصل ہوتی ہے۔ کوئی بھی جب جملہ ہم بناتے ہیں تو ہمیں اس سے انفارمیشن حاصل ہوتی ہے۔ لیکن جملے کی ایک دوسری قسم ہے جسے کہتے ہیں جملہ انشائیہ، جس کے اندر انفارمیشن حاصل کرنا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو کوئی حکم دینا مقصود ہوتا ہے، یا پھر اور بھی دوسری باتیں ہوتی ہیں۔ تو اگر جملہ ایسا ہے کہ اس سے ہمیں انفارمیشن مل رہی ہے، خبر مل رہی ہے، تو اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ اور اگر اس جملے سے خبر انفارمیشن نہیں مل رہی، ٹھیک ہے، تو ہم اسے جملہ انشائیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ تم مسجد جاؤ، اب میں اس جملے میں خبر نہیں دے رہا ہوں، بلکہ حکم دے رہا ہوں یا ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ تم مسجد جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ جملے انشائیہ کہلاتے ہیں۔ تو اب یہاں سے ہم جملہ انشائیہ پڑھنے والے ہیں، جس میں فعل امر آتا ہے۔ فعل امر مثبت معروف بنانے کا طریقہ آج ہم سیکھیں گے۔ تو فعل امر مثبت معروف، یہ نام اتنا کمپلیکیٹڈ کیوں ہے، پہلے میں اس کو سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فعل کا معنی ہوتا ہے کام، کیونکہ اس میں کسی کام کے ہونے کا پتہ چل رہا ہے، اس لیے اسے فعل کہیں گے۔ امر کا مطلب ہوتا ہے حکم، کمانڈ، کسی چیز کا آرڈر دینا، کسی چیز کو کمانڈ کرنا۔ تو یہ جملے، اس کے اندر کسی شخص کو جو ہے حکم دیا جاتا ہے۔ ایسا فعل جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا ریکویسٹ کی جاتی ہے، اسے فعل امر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اسے مثبت میں نے کیوں لکھا؟ مثبت کا مطلب پازیٹیو، کیونکہ یہاں پر کسی کام کے کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، نیگیٹو نہیں ہے، فعل نہیں ہے کہ منع کیا جا رہا ہے مت کرو، ایسے نہیں، بلکہ یہ کرو کر کے انٹینشنلی کہا جا رہا ہے، تو یہ مثبت ہے، پازیٹیو ہے۔ اور معروف کا کیا مطلب؟ معروف جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فعل معروف اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر فاعل یعنی کرنے والے کا پتہ چل سکے۔ جس کے اندر فاعل پتہ چل جاتا ہے اسے فعل معروف کہتے ہیں، کیونکہ اس میں حکم جو ہے مخاطب کو دیا جاتا ہے۔ مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن، آپ فرسٹ پرسن ہوتے، آپ بات کر رہے ہو، اور سیکنڈ پرسن سامنے والا سننے والا شخص ہوتا ہے، اسے ہم مخاطب کہتے ہیں، یعنی جس سے آپ خطاب کر رہے ہو، مخاطب، سیکنڈ پرسن۔ تو چونکہ جب آپ کوئی چیز کا حکم دو گے تو سامنے والے کو دو گے، تو سامنے مخاطب سیکنڈ پرسن کے جو صیغے ہیں وہ کل 6 صیغے بنتے ہیں، یعنی فعل مضارع سے جب ہم امر بناتے ہیں تو وہ اس کے کل 14 صیغوں میں سے 6 صیغے مخاطب کے ہوتے ہیں، یعنی سیکنڈ پرسن کے ہوتے ہیں۔ اسی لیے فعل امر کے کل 6 ہی صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حکم مخاطب کو دیا جاتا ہے۔ فعل امر مضارع حاضر کے صیغوں سے بنایا جاتا ہے، کیونکہ اچھا، اور میں نے اس کی وجوہات بتا دی کہ مثبت کیوں کہا جاتا ہے اور معروف کیوں کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھ لیں، جیسے کہ فعل مضارع مثبت معروف میں تفعلو آتا ہے۔ تفعلو کا مطلب تو کرتا ہے یا کرے گا، تفعلو، تو ہم اس سے فعل امر بنائیں گے افعل، تو کر، یو ڈو، ٹھیک ہے، تو کر، افعل۔ اب یہ تفعلو سے افعل کیسے بنا، اس کو ہم تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کریں۔
تو اب یہاں پہ اس کے قواعد دیے گئے ہیں. رولز فار امپیریٹیو سینٹینسز. فعل امر بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فعل امر بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ مضارع حاضر کا صیغہ لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی سیکنڈ پرسن والے. سیکنڈ پرسن والے کون سے؟ وہ 6 صیغے ہیں. تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، یہاں سے شروع ہوتی ہیں. مذکر کے لیے 3 اور مؤنث کے لیے 3. ٹھیک ہے، تو فعل مضارع حاضر کا پہلے آپ ایک صیغہ لے لیں گے، اور فرسٹ کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس میں سے علامت مضارع کو ہٹا دینا ہے. جیسے کہ مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں تکتبو. تکتبو کا مطلب تو لکھتا ہے یا لکھے گا. تو تکتبو میں علامت مضارع یعنی جو مضارع کی سائن ہے وہ ہے تا. شروع میں جو تا آ رہی ہے، ہم اس کے تعلق سے پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع کی کون کون سی علامتیں؟ 4 علامتیں. تا آ سکتی ہے شروع میں، یا آ سکتی ہے جیسے کہ تکتبو، یکتبو، اور پھر اس کے بعد الف آ سکتا ہے اکتبو، یا پھر نون آ سکتا ہے نکتبو. تو یہ 4 علامت مضارع ہیں. تو ہم چونکہ حاضر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں سے ہم تا سامنے نظر آتی ہے تو اس تا کو ریمو کر دیں گے. تکتبو میں سے اس تا کو ڈسکارڈ کر دیں گے، اومٹ کر دیں گے. یہ پہلا کام آپ نے کرنا ہے. سیکنڈ، اب اس تا کی جگہ پر آپ نے اس تا کو نکال دیا. تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تا کے بعد والا حرف تھا کاف. ٹھیک ہے، اور وہ ساکن تھا. اب کسی بھی لفظ کو پڑھنے کے لیے اگر شروع میں ساکن حرف آ جائے تو آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے. جیسے کہ اس پر اگر زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہے تو آپ کو پڑھنا آسان ہو جاتا. لیکن کاف کے اوپر اب کیا آ گیا ہے؟ جزم آ گیا ہے، سکون آ گیا ہے، یہ ساکن ہو گیا. تو ساکن کو ہمیشہ پچھلے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو یہاں پچھلا حرف جو تھا تا تھا، ہم نے اس کو ڈراپ کر دیا ہے. اب پھر کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے شروع میں ایک حمزے کو بڑھا دیں گے، ایک حمزہ بڑھا دیں گے. ٹھیک ہے، یعنی کہ الف جس کے اوپر حرکت ہوتی ہے اسے حمزہ کہتے ہیں. تو اب یہاں دیکھیں آپ، اب حمزہ کون سا بڑھانا ہے؟ سیکنڈ سیناریو، ساکن حرف کے بعد اگر پیش ہو تو شروع میں پیش والا حمزہ بڑھا دیں گے. کاف، تا اور با یہ حروف اصلیاں ہیں فعل کے. ٹھیک ہے، تو اگر میں اس کو ڈیوائڈ کرنا چاہوں تو یوں کہوں گا کہ فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. ٹھیک ہے نا، فرسٹ لیٹر کو ہم کیا کہتے ہیں فعل کے؟ فا کلمہ. سیکنڈ لیٹر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عین کلمہ. اور تھرڈ کو ہم کہتے ہیں لام کلمہ. تو فا کلمہ چونکہ ہمارا ساکن ہے، ٹھیک ہے، تو سیکنڈ والا حرف جو عین کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اس عین کلمے کی حرکت کو آپ نے دیکھنا ہے. اب یہاں اگر پیش ہوگا تو آپ جو شروع میں الف لائیں گے اس کے اوپر پیش آنا چاہیے. اور اگر یہاں پر پیش نہیں ہے بلکہ زبر یا زیر ہے تو آپ دونوں صورتوں میں الف کو زیر دیں گے. ٹھیک ہے، تو فعل امر میں یا تو پیش آئے گا یا تو زیر آئے گا، زبر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو دیکھیے ساکن حرف کے بعد اگر پیش ہو تو شروع میں پیش والا حمزہ بڑھائیں گے. اب دیکھیں کاف، تا اور با یہ 3 حرف بچے تھے. درمیانی حرف ہمارا کیا ہے؟ تا ہے. تا کے اوپر پیش ہے، اسی لیے ہم نے الف کو پیش دیا ہوا ہے، تو اسے کہیں گے پیش والا حمزہ. ٹھیک ہے نا، تو اب یہ بن گیا اکتبو. تکتبو سے یہ کیا بن گیا؟ اکتبو بن گیا. اب تیسرا چینج اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ تیسرا چینج یہ ہے کہ آخری جو حرف ہے آپ کا یعنی لام کلمہ، اس کے اوپر جو حرکت ہے آپ اس کو ڈراپ کر دیں گے اور اس کی جگہ سکون لگا دیں گے. اب یہاں پر با کے اوپر پیش تھا، ہم نے اسے اومٹ کر دیا اور اس کی جگہ پر ایک سکون لگا دیا، جزم لگا دیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ اکتبو سے بن گیا اکتب. اکتب، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا فعل امر بن گیا. اکتب کا مطلب تو لکھ. ٹھیک ہے، یو رائٹ. اکتب، تو لکھ. تو تبدیلیاں کیسے ہوئی ہیں؟ ہم نے سب سے پہلے علامت مضارع کو ہٹایا، اس کی جگہ پر ہم نے ایک حمزہ لے آئے اور حمزہ کے اوپر حرکت جو دی ہے وہ اس فعل کی درمیانی حرف کی حرکت کے مناسبت سے لی ہے. اگر وہ درمیانی حرف پر پیش ہو
تو الف کو پیش دیں گے، اگر زبر یا زیر ہو تو اسے زیر دیں گے۔ تو یہاں چونکہ فعل کتب یکتبو، یکتبو کی تا پر پیش آتی تھی، اس لیے الف پر ہم نے پیش دیا، اور پھر یہ بن گیا۔ آخر میں ہم نے جو لام کلمہ ہے یعنی اینڈنگ حرف ہے، اس کے اوپر ہم نے سکون دے دیا یعنی جزم دے دیا، تو یہ بن گیا اکتب۔ یکتبو کا مطلب تھا وہ لکھتا ہے یا لکھے گا، سوری، تکتبو کا مطلب تو لکھتا ہے یا لکھے گا، اور یہاں اکتب بنایا یعنی تو لکھ، ٹھیک ہے۔ اب جو تثنیہ والے صیغے ہوتے ہیں یا جہاں کہیں بھی آپ کو جو ہے نون اعرابی نظر آتا ہے، اس نون اعرابی کو ابھی آپ نے گرا دینا ہے، اور یہ نون اعرابی کا گرا دینا گویا کہ آپ اس حرف کو ساکن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، تو نون اعرابی وہ نون ہوتا ہے جو اعراب کو بتلاتا ہے، تو اس کو آپ ڈراپ کر سکتے ہیں۔ تو اگر تثنیہ کا صیغہ تھا تکتبانی، تو تکتبانی سے ہم نے اکتبا بنایا، اور اس کے آخر سے جو نون تھا نون اعرابی، اس کو گرا دیا، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں، ہمارے پاس فعل ہے تفتحو۔ تفتحو کا مطلب یو اوپن، تو کھولتا ہے یا کھولے گا۔ تفتحو، فتح یفتح سے یعنی کسی چیز کو کھولنا، جیسے کہ دروازہ کھولنا، کھڑکی کھولنا، ٹھیک ہے۔ تو تفتحو یہ حاضر کا صیغہ ہے۔ اب اس سے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، علامت مضارع کو ڈراپ کر دیں گے، تو اس کے شروع میں جو تا تھی وہ ہم نے ڈراپ کر دی ہے۔ سیکنڈ کام، اس کی جگہ پر ہم نے الف کو لے آئے ہیں، اور الف کو حرکت کون سی دینی ہے، تو یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس فعل کے درمیانی حرف کی حرکت کیا ہے۔ اب دیکھیں یفتحو کے درمیانی حرف کی حرکت کیا ہے، زبر ہے، تا کے اوپر زبر ہے، تو ہم کیا کریں گے، اگر زبر یا زیر ہوگا تو الف کو دونوں صورتوں میں زیر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کر دیا، اب اسے افتحو بنا دیا، تا کے اوپر زبر تھی اس لیے ہم نے الف کو زیر دے دیا ہے۔ افتحو بنانے کے بعد تیسرا ہم نے چینج اس میں یہ کیا کہ آخری حرف یعنی لام کلمہ جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہم نے سکون دے دینا ہے، تو اب یہ کیا بنا، افتح۔ افتح، تو ہا کو ہم نے سکون دے دیا یعنی جزم دے دیا، اور اس سے پیش کو نکال دیا، تو یہ بن گیا افتح۔ افتح کا مطلب ہوتا ہے تو کھول، یو اوپن، ٹھیک ہے، تو کھول۔ اب قاعدہ وہی رہے گا، جہاں کہیں بھی نون اعرابی آئے گا آپ اسے گرا دیں گے، جیسے کہ تفتحانی تھا، تم دونوں کھولتے ہو یا کھولو گے، تو اس سے آپ نے بنایا افتحا، اور وہ نون اعرابی کو آپ نے گرا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے فعل مضارع حاضر معروف کے صیغے سے آپ 6 صیغوں سے فعل امر بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کی گردان بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، یہ ذہب یذہب، ذہب یذہب، یہ آپ کا فعل ہے۔ ذہب کا مطلب ہوتا ہے جانا، یذہب کا مطلب وہ جاتا ہے یا جائے گا، لیکن ہم فعل امر بناتے ہیں تو اس کے صرف 6 صیغے ہیں، تو ہم سیکنڈ پرسن یعنی مخاطب والے صیغے ہی لیں گے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ تو وہ کیا تھے، تذہبو، تذہبانی، تذہبونا، تذہبینا، تذہبانی، اور تذہبنا، یہ 6 صیغے آپ کے پاس ہیں فعل مضارع حاضر یعنی مخاطب کے۔ اب اس سے آپ کیسے بنا رہے ہیں، قاعدہ وہی ہوگا، ہر صیغے میں آپ نے وہی تبدیلی کرنی ہے۔ اب یہ تذہبو تھا، تذہبو سے اذہب کیسے بنا، تذہبو کی تا کو ڈراپ کر دیے، اس کے سامنے الف کو بڑھا دیے، اور تذہبو کا جو درمیانی حرف ہے وہ ہے ہا، ہا کے اوپر زبر ہے اس لیے الف کو ہم نے زیر دے دیا، تو یہ بن گیا اذہبا، اور آخر میں پھر با کو ساکن کر دیا تو یہ بن گیا اذہب۔ اذہب کا مطلب تو جا، یو گو۔ اسی طرح تثنیہ کا اذہبا، تم دونوں جاؤ، ٹھیک ہے، اس سے نون اعرابی کو گرا دیا، اور اذہبو، یہ اس سے بھی نون اعرابی کو گرا دیا یعنی تم سب جاؤ، تم سب مرد جاؤ، ٹھیک ہے، یو آل گو۔ اور تذہبینا سے پھر کیسے بنایا، تا کو ڈراپ کر دیا، الف کے نیچے زیر لگا دیا، اور آخر میں ساکن کر دیا، تو یہ اس سے نون اعرابی کو گرا دیا، ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا اذہبی، یعنی تو ایک فیمیل، یعنی کہ مؤنث سامنے آپ کے سامنے عورت ہے،
کوئی لڑکی ہے، آپ اس سے مخاطب ہیں، تو آپ کہیں گے اذهبی، تو جا، ٹھیک ہے، اذهبا تم دونوں لڑکیاں یا تم دونوں عورتیں جاؤ، اذهبنا تم سب جاؤ۔ اب یہاں پر یہ جو میں نے بتایا تھا کہ مؤنث حاضر اور غائب کے اندر جو نون آتا ہے صیغے میں، وہ نون اعرابی نہیں ہوتا بلکہ وہ نون جمع ہوتا، اس لیے اس کو ڈراپ نہیں کریں گے، تو یہ اذهبنا ہی رہے گا، ٹھیک ہے، اذهبنا یعنی تم سب جاؤ، تم سب عورتیں جاؤ۔ تو یہ ان جملوں سے آپ کو کیا پتا چل رہا ہے؟ حکم پتا چل رہا ہے، کسی چیز کے کام کے کرنے کا پتا چل رہا ہے، جس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو، ٹھیک ہے، اور اس سے آپ کو خبر نہیں مل رہی ہے، کوئی انفارمیشن نہیں مل رہی ہے، تو اسے ہم جملہ انشائیہ کہیں گے، اس طرح کے جملوں کو۔ جملہ خبریہ اور انشائیہ کی بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایسا جملہ کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں جاتا ہوں، اب اس جملے کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے میں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے میں نہیں جاتا، دونوں بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہیں، تو اسے کہیں گے جملہ خبریہ، کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہنا ممکن ہو۔ اب جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جس جملے کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، یعنی میں کہتا ہوں اذهب، تو جا، اب اذهب کہنے میں میں کوئی خبر تو نہیں دے رہا، میں حکم دے رہا ہوں، اور کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا اس معاملے میں، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ جملہ انشائیہ کی کیٹیگری میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ آئیے چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں اور ان جملوں کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، ہٹ دا اسٹون وتھ یور کین، یہ اصل میں یہ قرآنی آیت کا حصہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ پتھر پر اپنا عصا مارو تاکہ اس میں سے پانی نکل آئے اور بنی اسرائیل اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو یہاں پر جملہ دیکھیں، اضرب بعصاک الحجر، اضرب کا مطلب تو مار، بعصاک اپنے عصا کے ذریعے، ٹھیک ہے، یعنی اپنی لاٹھی کے ذریعے، الحجرہ پتھر کو، ٹھیک ہے، اضرب تو مار، بعصاک الحجرہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو خطاب ہے کہ آپ پتھر پر اپنا عصا مارو۔ تو اضرب یہ فعل امر ہے، اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پتھر پر اپنے عصا کو مارو، اوکے۔ اب یہ اضرب کیسے بنا؟ تو فعل مضارع حاضر کا صیغہ کیا رہے گا؟ تضربو، تضربو کا مطلب تو مارتا ہے یا مارے گا، تضربو کی تا کو ہم نے ڈراپ کر دیا کیونکہ وہ علامت مضارع تھی، اس کے بعد حمزہ کو ہم نے بڑھا دیا، اب ضاد، را اور با یہ تین حروف ہیں، تو درمیانی حرف کیا تھا اس کا؟ را ہے، را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اسی لیے ہم نے الف کو بھی زیر دیا۔ جب کبھی درمیانی حرف پر زبر یا زیر ہو تو الف کو ہم زیر دے دیں گے، تو یہ بن گیا اضرب، کیونکہ آخر میں ہم نے ساکن بھی کر دیا، اضرب تو مار، ٹھیک ہے، یہ سنگولر کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں میں۔ دوسری مثال دیکھیں، sit in the library for long time، کہ تم سب لائبریری میں دیر تک بیٹھو، اب یہ بھی حکم دیا جا رہا ہے یا ریکویسٹ کی جا رہی ہے، تو اس میں ہم کیسے کہیں گے؟ دیکھیے، تجلسو کا مطلب، تجلسو کا مطلب تو بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا، ہمیں جمع کا صیغہ چاہیے، تم سب کو تم سب بیٹھو کہنا ہے ہمیں، تو تجلسونا یہ صیغہ بنتا ہے فعل مضارع سے، تجلسونا تم سب بیٹھتے ہو یا بیٹھو گے۔ اب تجلسونا سے ہم فعل امر کیسے بنائیں گے؟ تو سب سے پہلے اس کی علامت مضارع کو ڈراپ کر دیا شروع سے، تو وہ بن گیا، یہ تا کو ہٹا دیا، حمزہ کو بڑھا دیا، اور جیم، لام اور سین یہ حروف اصلیہ ہیں فعل کے، تو درمیانی حرف لام ہے، لام کے نیچے زیر تھا، اسی لیے ہم نے کیا کر دیا؟ الف کو زیر دے دیا، تو یہ بن گیا اجلسون۔ اب آخر سے نون اعرابی کو گرا دیا تو یہ بن گیا اجلسو، اجلسو تم سب بیٹھو، اجلسو، ٹھیک ہے۔ اجلسو فی المکتبتی،
तुम सब बैठो लाइब्रेरी में, फतरतन तवीलतन, लॉन्ग टाइम के लिए, ज्यादा वक्त के लिए। ठीक है। दूसरी मिसाल बहुत आसान है। सिंगुलर फीमेल को आप खिताब कर रहे हैं, सामने कोई लेडी है, आप उसे हुक्म दे रहे हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप कहते हैं कि लुक एट द होली कुरान, कुरान में देखो, कुरान की तरफ नजर करो। तो नजरा यंजुरु फेल आपका रहेगा। और मुखातब अगर लेडीज है, सिंगुलर है, तो क्या बनेगा फेल, उसका सीगा तंजुरीना। ठीक है। तो उससे अलामत मुजारे हटा दिए। और उसके बाद दरमियानी हर्फ आप देख रहे हैं, ज़ौ के ऊपर पेश है, इसीलिए अलिफ के ऊपर हमने पेश दे दिया और आखिर से नून एराबी को हटा दिया। तो ये बन गया उनजुरी, यानी तू देख, तू देख, फिल कुरानिल करीमी, कुरान में, कुरान करीम में देख। ठीक है। उनजुरी फिल कुरानिल करीमी, तू कुरान करीम में देख। लिसन टू माई वर्ड्स, मेरी बात को सुनो, मेरे अल्फाज को सुनो। इस्मा कलामी, मेरे कलाम को सुनो, यानी मेरी बात को सुनो। जब आप किसी को कहना चाहे, इस्मा, ये तस्माऊ से बनाया हुआ है। तस्माऊ की ता को हटा दिया, अलिफ को बढ़ा दिया। अब ये सीन मीम आइन, ये तीन हरूफ असली हैं। तो साकिन हर्फ जो पहला था उसके बाद वाला हर्फ मीम है, मीम पर जबर है, इसीलिए अलिफ को जेर दे दिया, आखिर को साकिन कर दिया। ये बन गया इस्मा, यानी तू सुन। इस्मा कलामी, मेरा कलाम। ठीक है। मेरी बात को तू सुन। कम बैक फ्रॉम द कम बैक फ्रॉम द मार्केट, आपको कहना है कि लौटने को क्या कहते हैं, रजा यरजिउ। ठीक है। अब हाजिर का सीगा क्या रहेगा, तरजिउ, यानी तू लौटता है या लौटेगा। तरजिउ से आपने ता को हटा दिया, अलिफ को बढ़ा दिया, जीम के नीचे जेर है इसलिए इस अलिफ को भी जेर दे दिया, आखिर को साकिन कर दिया। इरजिउ, इरजिउ का मतलब तू लौट, तू लौट, कम बैक। मिनस सूकी, मार्केट से, तू मार्केट से वापस आ। ठीक है। रिसाइट इन द नेम ऑफ योर लॉर्ड, और ये मशहूर आयत आप सूरतुल इकरा की पढ़ते हैं। ठीक है। सूर तो सूर्य अलक, सूर्य इकरा जिसे आप कहें, तो उसके शुरू की पहली आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आप पढ़ते हैं तो इक़रा जो है फेल अम्र है, यानी तू पढ़, यू रिसाइट, तू तिलावत कर, इक़रा, तू पढ़, बिस्मी रब्बिका, तेरे रब के नाम से। ठीक है। इक़रा कैसे बना है, तो तक़रऊ से बना हुआ है। तक़रऊ तू पढ़ता है या पढ़ेगा, ता को हटा दो। कौफ रॉ और हमजा ये तीन हुरूफ बच जाते हैं। शुरू में आपने अलिफ बढ़ा दिया, रॉ दरमियानी हर्फ है, रॉ के ऊपर जबर है इसलिए अलिफ को जेर दे दिया। ठीक है। और आखिर साकिन। इक़रा, यानी तू पढ़, बिस्मि रब्बिका, अपने रब के नाम से। ठीक है। तो बस इस चीज का ख्याल रखना है, आपने फॉर्मूला इसका याद रख लिया तो आप फेल अम्र कोई भी वर्ब का बना सकते हैं। ठीक है। तो इसकी गर्दारी याद रख सकते हैं, ये 6 ही सीखे हैं इसके अंदर। और दूसरी चीज ये कि जो फेल अम्र बनाने का तरीका है ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।